جزاک اللہ خیر. مدحت کیوں نہ اس کی کریں وہ، مدحت کا حقدار بھی ہے. جی ناظرین کرام، اس وقت پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے تربیتی سیکشن کا، اور ویسے تو ہماری سیگمنٹ کا نام ہے روزہ اور اس کے احکام و مسائل، لیکن آج کی نشست میں ہم ذکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارکہ کا، تاکہ اپنے ایمان کو تازگی اور تقویت مہیا کر سکیں. اور ہمارے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر موجود ہیں عائشہ ابو بکر. عائشہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارکہ کے حوالے سے آپ سے معلومات لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمہ، بہت شکریہ. اور انشاءاللہ آج کا یہ جو تذکرہ ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شمائل کا، یہ نہ صرف ہمارے ایمان کو جلا بخشے گا بلکہ ہماری محبت میں بھی اضافہ کرنے کا باعث ہوگا انشاءاللہ. اور عائشہ، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میری اور ہمارے ناظرین اور ہماری جو سامعات ہیں ان کی رہنمائی کے لیے بتائیے کہ حسن سے کیا مراد ہے، اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ مفکرین نے سلمہ کوئی حسن کی خاص ڈیفینیشن بیان نہیں کی. کچھ نے کہا کہ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، کچھ نے کہا کہ حسن کا تعلق علاقے کے ساتھ ہے، ایک علاقے میں جو ہے وہ معیار حسن کچھ اور ہے، کسی دوسرے میں جو ہے وہ کچھ اور ہے. اور کچھ نے یہ کہا کہ یہ اعضاء کا تناسب ہے اور اس کی موزونیت ہے جس کو حسن قرار دیا جاتا ہے. لیکن یہ تمام فلسفے اپنی جگہ، لیکن جب ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کریں گے آپ کے شمائل کا، تو شمائل کریکٹرسٹکس کو کہتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی ڈسکرپشن، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کیسے تھے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی ڈسکرپشن، یہ شمائل نبویہ میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. تو اگر ہم یہ سوچیں نا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کا اگر ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں کیا حسن ہوگا کہ خالق حسن نے جب اپنے محبوب کو بنایا ہوگا تو پھر کس نزاکت اور کس خوبصورتی اور کیا معیار ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کریم کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اللہ کس طرح سے اپنے محبوب کی توصیف و ثنا کرتا ہے قرآن میں؟ جو تعریف کرنے کے محبوب کے طریقے ہیں نا، وہ 3 ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ براہ راست محبوب کی تعریف کی جائے، جو اللہ تعالیٰ نے کی. کبھی والضحیٰ کہا، کبھی کہا کہ واللیل اذا سجا، کبھی رخ روشن کی بات کی، کبھی زلفوں کا تذکرہ کیا، کبھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی قسم اٹھائی، کبھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی قسم اٹھائی، کبھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چادر مبارک کی اور اس کے اوڑھنے کے سٹائل کی قسم اٹھائی. یعنی قرآن مجید میں ہمیں بارہا تعریف ملتی ہے. سلمہ، دوسرا طریقہ تعریف کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ خوبیوں کا ذکر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو بہترین اخلاق سے، اخلاق حسنہ کا ذکر کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور آپ کے وصف کا ذکر کیا. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے دوستوں کی خوبیاں بیان کی جائیں اور اس کے دشمنوں کی تنقیص کی جائے. اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید میں یہی 3 چیزیں ہیں. یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ پورا قرآن حضور کی نعت ہے، آقا کریم کے حسن کی تعریف کرتا ہے، تو بے جانا ہوگا. کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب میں جہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، آپ کے حسن کا ذکر ہے، آقا کریم کے اوصاف کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ 2 ہی چیزیں رہ جاتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سے پہلے جو انبیاء آئے، جو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نبوت کے سلسلے میں جو ایک بھائیوں والا رشتہ ہے انبیاء کا آپس میں، وہ، اور اس کے علاوہ صالحین کا ذکر ہے جن کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہے، یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی تنقیص ہے. اور یہی چیزیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سراجا منیرہ بھی کہا. سراج کہتے ہیں چراغ کو اور منیر کہتے ہیں نور کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا چراغ جو نور افشاں ہے، جو نور بانٹنے والا ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سے نہ صرف یہ کہ قرآن مجید، بلکہ اگر ہم دیکھیں
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی اس معاملے میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ حضرت احسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑھ کر میری آنکھ نے حسین نہیں دیکھا. کیسے دیکھ لیتی؟ آپ سے بڑھ کر حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عائشہ اور آگے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ کو اللہ کریم نے ایسا بنایا جیسا کہ آپ چاہتے تھے. بلا شبہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم چلے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کا بیان سنتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے حوالے سے، تو کیا فرماتے ہیں صحابہ؟ ویسے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اعضاء پہ صحابہ نے ہمیں ڈسکرپشن ملتی ہے، لیکن ایک اور چیز میں عرض کروں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک یہ اتنا اس میں نورانیت تھی کہ کوئی بھی جی بھر کے نہیں دیکھ پایا. بلکہ آپ اگر دیکھیں تو جنہوں نے شمائل بیان کیے ہیں ان صحابہ کی تعداد درجن بھر سے اوپر نہیں ہے، اور وہ قریبی لوگ ہیں جنہوں نے یا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سوتے ہوئے دیکھا یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت قربت رکھی. بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پر اپنی ہتھیلیوں کی انگلیوں سے ایک آڑ بنا لیتا کہ کہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی نظر نہ چلی جائے. سبحان اللہ. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن کا قصیدہ پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سارے لوگوں سے زیادہ حسین. سبحان اللہ. بے شک. اچھا عائشہ، خصوصی طور پر اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت کے حوالے سے پوچھیں تو صحابہ کرام کیا بتاتے ہیں؟ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ہے اور مکے میں قحط پڑ گیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جن کے زیر کفالت آپ تھے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حرم شریف میں لے گئے اور خانہ کعبہ کے ساتھ آپ کو کھڑا کیا اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگی. اس دعا میں جو قصیدہ آپ نے بیان کیا اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت کے حوالے سے بھی ایک شعر ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی. آپ نے فرمایا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ سفید رنگ والا جس کے توسل سے بارش طلب کی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے سفید، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفید رنگ کے تھے اور آقا کریم کی اس رنگت کے توسل سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر بارش ہوئی اور ایسی سود مند بارش ہوئی کہ جس سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی خطرہ نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چہرہ مبارک کی اگر ہم بات کرتے ہیں عائشہ تو کیا کہیں گے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسرور ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ آئینے کی طرح دمکتا تھا، سبحان اللہ. اور یوں لگتا تھا جیسے اس میں ارد گرد کی دیواروں کا عکس اتر آیا ہو. اور حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند. اور اگر حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہم سنیں تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ یوں دمک اٹھتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. اور حضرت ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نوجوان نے کہا، اب یہ کسی تابعی نے سوال کیا اور اس کی آپ ان کی ایک دیکھیں کہ کیا بے چینی ہے کہ پتہ چلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے. انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے. تو حضرت ربی نے کہا، یا بنیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، بیٹے اگر تو نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہوتا تو تجھے یوں لگتا کہ جیسے تو سورج کو طلوع ہوتے دیکھ رہا ہے. لیکن مثال نہیں ہے کوئی بھی. یہ جو سب سے چمکدار چیزیں جو یعنی انسانی بس میں کوئی سمجھانے کے لیے جو مثال ہے یہ وہ بیان کی جا رہی ہے. اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مثل الشمس والقمر، سورج اور چاند جیسا چہرہ تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اگر اعلیٰ حضرت کا ہم لہجہ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر
کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین مبارک کے حوالے سے بھی صحابہ کچھ فرماتے ہیں؟ جی بلا شبہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر جبین کا ہم تذکرہ پڑھیں، ماتھا مبارک کا، تو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ واسع الجبین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کشادہ پیشانی والے تھے. تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو کشادہ پیشانی ہوتی ہے اس سے انسان کی شخصیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی شخصیت کی کیا اعلیٰ معیار ہے، شخصیت کی کیا وسعت ہے. بلا شبہ. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے اس حوالے سے یعنی خود دیکھیں نا کہ کیا حسن ہوگا کہ اللہ نے پھر اپنا محبوب آپ کو پسند فرمایا، بنایا. اچھا عائشہ، شعراء نے کہا ہے کہ تیرے ابرو ہیں کہ دو قبلوں کی یکجائی ہے. کیا خوبصورت بات ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو مبارک کے حوالے سے بتائیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو کے بارے میں بھی حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ایک روایت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو ازج الحواجب، حواجب کہتے ہیں ابروؤں کو، اور ازجو کی تفسیر میں یا اس کی تشریح میں قاضی ایاز علیہ رحمہ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ یہ تین چیزیں اگر پائی جائیں نا تو ہم کسی بھی ابرو کو ازج کہہ سکتے ہیں. اور وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو کمان کی طرح گولائی رکھتے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو. دوسرا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو لمبے تھے، یعنی پوری آنکھ کو گھیرے ہوئے تھے. اور تیسرا، بھرپور بالوں والے تھے کہ ایسا نہیں تھا. اور ایک اور روایت میں نے پڑھا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو بہت زیادہ چوڑے نہیں تھے کہ انسان کو دیکھنے میں جو ہے وہ کوئی ہو، کہ قدرتی طور پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو تمام حسن اپنے اندر سموئے ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ابرو سے تھوڑا سا نیچے اگر ہم آ جاتے ہیں تو آنکھیں مبارک اور آپ کی پلکیں اور پھر آپ کی بینی مبارک، اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں عظیم العینین، انجل العینین اور ادعج العینین، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ایک تو بڑی بڑی تھیں، دوسرا کشادہ آنکھیں تھیں، اور تیسرا سیاہی بہت گہری تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی جو سفیدی تھی وہ صحیح سفید تھی اور اس کے درمیان سرخی کے جو ہے وہ میں کہتی ہوں عائشہ کہ ان آنکھوں کا کیا عالم ہوگا کہ جو پیار سے کسی کو دیکھتی ہیں تو اسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. بلا شبہ. کسی کافر کو پیار سے دیکھتی ہیں تو وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. سبحان اللہ. تو اسی طرح بینی مبارک اگر ہم دیکھیں تو حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اونچی بینی والے، اس بینی پر نور چھایا رہتا جس کی وجہ سے بظاہر آپ کی بینی مبارک خاصی اونچی اور لمبی دکھائی دیتی، مگر در حقیقت ایسا نہیں تھا، بلکہ رفت و طوالت میں ایک خاص توازن و تناسب تھا. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور رخسار مبارک کی اگر ہم بات کریں تو اگر رخسار مبارک کی بات کریں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وادع الخدین، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پچکے ہوئے نہیں تھے بلکہ نمایاں تھے، ابھرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ہموار تھے. رخساروں کا رنگ سفید تھا اور جلد انتہائی نرم اور ملائم تھی. سبحان اللہ. اچھا عائشہ، اس کے بعد اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب ہائے مبارک یا آپ کے دندان مبارک اور آپ کی دہنے مبارک کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم لبہائے مبارک کی بات کریں تو صحابہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطف عباد اللہ شفتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ اللہ کے سارے بندوں سے زیادہ لطیف اور نازک تھے. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اور اگر دندان مبارک کی بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق الثنایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکدار ثنایا والے تھے، اور ثنایا سامنے کے اوپرلے اور نچلے دانتوں کو کہا جاتا ہے. اور اگر ہم دہنے مبارک کی بات کریں تو الطفہم ختم فمن،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کا اختتام سب سے لطیف تر تھا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اور اگر ہم روشن چہرے کی اجمالی طور پر اگر تذکرہ کریں یہاں پر, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ایک تو جیسے بیان کیا کہ سفید رنگت تھی, اس کے علاوہ جو روشنی تھی یہ صرف مانوی روشنی نہیں تھی, بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ حصی طور پر بھی روشن تھا. سبحان اللہ. اس کو اگر میں تھوڑا ڈفرینشیٹ کروں تو مانوی روشنی ہم یہ کہتے ہیں علم روشنی ہے, پر ایسا نہیں ہے کہ علم کی ایک کتاب ہے اس میں سے لائٹ نکل رہی ہو, لیکن حصی طور پہ یہ ٹیوب لائٹ روشن ہے تو اس کی روشنی آ رہی ہے, محسوس ہو رہی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مانوی لحاظ سے بھی روشن تھا, حصی لحاظ سے بھی روشن تھا. اور بڑا مشہور واقعہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرہ میں آرام فرما رہے تھے اور آپ کے چہرہ مبارک پر چادر تھی, تو اچانک میں کام کرتے کرتے میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ڈھونڈا مگر اندھیرا زیادہ تھا اور سوئی نہیں ملی, کہ میں نے تھوڑا سا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے کپڑا مبارک اٹھایا, فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ کے نورانی چہرے سے پھوٹنے والی کرنوں کی وجہ سے سوئی نمایاں نظر آنے لگی. سبحان اللہ. اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا ظہور نہ صرف مانوی طور پر تھا بلکہ حصی طور پہ بھی آقا کریم کی نورانیت واضح تھی. اور عائشہ, اگر دہن مبارک کے بعد ہم لعاب مبارک کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ اگر لعاب دہن کی بات کی جائے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو سلمہ 4 خصوصیات تھیں جو صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن میں موجود تھیں. ایک یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن خوشبودار تھا. سبحان اللہ. نہ صرف خوشبودار خود تھا بلکہ خوشبودار بنانے والا تھا. سبحان دوسرا اللہ. میٹھا تھا, اور نہ صرف خود سے میٹھا تھا سبحان اللہ. بلکہ میٹھا کرنے والا واہ تھا. واہ واہ واہ. اور تیسرا یہ کہ بھوک پیاس مٹانے والا تھا, واہ یعنی واہ. کفایت کرتا تھا بھوکے اور پیاسے واہ کو. واہ واہ. اور چوتھا ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے علاج سبحان تھی. اللہ. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول سے پانی پیا. پانی پینے کے بعد پھر قریب ہی ایک کنویں میں کولی کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کنویں سے کستوری کی خوشبو آنے لگی. سبحان اللہ. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ وہ میٹھا تھا تو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں میں لعاب دہن پھینکا جس سے وہ کھاری پانی میٹھا ہو گیا. اور اگر ہم شفا کا ذکر کریں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کی آنکھوں پہ یہی لعاب دہن لگایا تو اس سے آپ کی آنکھیں مبارک جو دکھتی تھیں وہ ٹھیک ہو گئی. اور یہی لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگا تو زہر کا اثر ختم ہو گیا جو کہ سانپ کے ڈسنے سے پھیلا تھا. اور یہی زبان مبارک لعاب دہن امام حسین چوستے ہیں. تو پھر کربلا میں وہ جو 3 دنوں کی پیاس ہے وہ بھی آپ کی صبر و استقلال میں کمی نہیں آنے دیتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یقین جانیے عائشہ کہ آپ کی گفتگو سے ایک وہ جو جذبہ عشق و شوق ہے ہمارا اس کو تازگی ملی ہے. تو انشاءاللہ اس موضوع کو میں چاہتی ہوں کہ ہم کل کی نشست میں بھی شامل رکھیں. اسی موضوع پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. آمین.